بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہیں اور غیب میں ہیں، اور غیب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، اور یہ بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اتنے دن سے ہیں، یہ بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی اللہ مستقبل میں اپنا کوئی عظیم کام پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کی تمہید پہلے کرتا ہے۔ اسی لیے اختتام امامت کا اس طرح ہونا تھا کہ 12واں جب آئے تو وہ پردہ غیب میں جائے، اس لیے پہلے سے اس نے سینکڑوں چیزیں ایسی بنائیں کہ جن کو کروڑوں برس پہلے بنایا تھا اور انہیں غیب میں ڈال دیا، اور صرف آپ کو لفظ دے دیا، آیت بنا کے اپنے پیغمبر پہ اتار دیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ اس پر ایمان رکھنا اور ایمان لانا، اور انکار کرو گے تو کفر واقع ہو جائے گا۔ کوئی بھی عمر مقرر نہیں کر سکتا فرشتوں کی، بس اسی طرح سمجھا دیا جاتا ہے کہ آدم کی خلقت سے اتنے ہزار برس پہلے نہ کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ کون سا فرشتہ ہے جس پر مسلمانوں کو یقین نہ ہو، یقین نہ کریں تو کفر واقع ہو جائے، اور سب غیب ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ مشہور اتنے ہیں کہ لگتا ہے جیسے دیکھی ہوئی چیز پر یقین کر رہے ہیں۔ ادھر آپ کی زبان سے لفظ جبریل نکلا، کسی نے نہیں دیکھا لیکن یقین آ جاتا ہے بھائی جبریل ہیں، نام وجود کی دلیل ہے۔ میکائیل کہا، اسرائیل کہا، ملک الموت، یعنی جتنے بھی فرشتے مشہور ہیں سب کے نام لوگوں کو یاد ہیں، لیکن سب غیب ہے، غیب۔ اسی طرح اللہ نے 4 پیغمبروں کو زندہ رکھا اور ان کو طولانی عمر عطا کی، تاکہ جب 5واں آئے تو یقین آ جائے کہ جس طرح خضر حیات ہیں، جس طرح الیاس حیات ہیں، جس طرح جناب ادریس اور جناب عیسیٰ زندہ ہیں، مثال رکھ دی، پورا سورہ اتار دیا، سورہ کہف، کہ وہ 7 زندہ ہیں، انہیں اب تک موت واقع نہیں ہوئی اور اسی دنیا میں ہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا اصحاب کہف کو، کسی نے نہیں دیکھا خضر کو سوا معصوم کے، کسی نے نہیں دیکھا جناب الیاس کو، جناب ادریس کو، جناب عیسیٰ کو، اور اس کے بعد بھی آج ہم کو یقین ہے کہ یہ پیغمبر موجود ہیں۔ تو یہ تو ولی عصر سے پہلے سے زندہ ہیں، تو ان کی طولانی عمر پہ اگر کوئی چاہے تو بحث کرے کیسے زندہ ہیں، جیسے وہ زندہ ہیں ایسے ہی یہ زندہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ بھئی غیب یعنی وہ ہیں، موجود ہیں، مختصر سی گفتگو اس پر ہو جائے کہ وہ ہیں، موجود ہیں۔ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہیں تو ہم پہلے اسی پر بات کر رہے ہیں کہ ہاں وہ ہیں، اور اسی طرح ہیں جس طرح اللہ ہے اور غیب ہے۔
ملائکہ ہیں اور غیب ہے، انبیاء ہیں اور غیب ہے، جنت ہے اور غیب ہے، جہنم ہے اور غیب ہے، حوریں ہیں اور غیب ہے، غلمان ہے اور غیب ہیں، اصحاب کہف ہیں اور غیب ہے، ہوا ہے مگر غیب ہے، خوشبو ہے مگر غیب ہے۔ کتنی ہزاروں چیزیں اس دنیا میں اللہ نے ایسی بنا دی کہ جو غیب ہیں، یعنی انہیں آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کئی لاکھ گیسز ہیں ایسی، کچھ دریافت ہو چکی اور کچھ نہیں ہوئی، غیب ہے۔ جو ہم نہیں جانتے وہ سب غیب ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان کے لیے غیب ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے آپ نہیں بتا سکتے اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہے، غیب ہے۔ تو چونکہ ایک غائب کو آخر میں رکھنا تھا تو اتنی چیزیں غیب کی بنائیں۔ طولانی عمر بھی ثابت ہے، غیب بھی ثابت ہے۔ ہاں، اب پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر ہیں تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ ہیں تو ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ بھی یہیں سے شروع ہو جائے بات کہ اللہ اگر ہے تو اپنی دنیا کیسے چلا رہا ہے، کس طرح چلا رہا ہے، ہمیں کیسے یہ یقین آیا کہ پوری دنیا اللہ چلا رہا ہے؟ بھائی سچے نے کہا نا، صادق پیغمبر نے کہا نا، جس نے یہ کہا کہ اللہ ہے اور پوری دنیا چلا رہا ہے، اسی نے یہ کہا کہ میرا بیٹا مہدی ہدایت کرے گا، کسی اور نے نہیں کہا۔ اور جتنا پورا دین اترا پیغمبر پہ وہ سب غیب میں چلا گیا، اترا اور پھر غیب میں چلا گیا۔ جب ہادی ہی غائب ہو گیا تو دین بھی غیب میں چلا گیا۔ پورا دین غیب پر چل رہا ہے، غیب پہ چل رہا ہے، ہم کو نہیں پتا۔ جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے زبانی کہتے ہیں جو کر رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم حج کر رہے ہیں اس کا بڑا ثواب ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں بڑا ثواب ہے، لیکن سارا ثواب غیب میں ہے، رزلٹ ہمیں نہیں معلوم ابھی، اس لیے کہ رزلٹ غیب میں ہے۔ اس لیے غیب میں ہے کہ یوم جزا غیب میں ہے، یوم دین غیب میں ہے، قیامت غیب میں ہے، توبہ غیب میں ہے، کوثر غیب میں ہے، میزان غیب میں ہے، صراط غیب میں ہے، سوال و جواب غیب میں ہے، قبر غیب میں ہے، قبر میں آنے والے غیب میں ہیں۔ سب غائب چیزوں پر ایسے یقین ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے۔ تو محبت کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں نا کہ جیسے آپ سب پر یقین رکھ کے دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہم ان پر یقین رکھ کے انہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ غیب، ہاں امام سے پوچھا گیا، اس لیے کہ رسول خدا سے لے کر اور 11ویں امام تک سب نے امام ولی عصر کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جو تفصیل کے ساتھ امام کا ذکر نہ کرے، اقوال میں چھوٹے چھوٹے قول اور بڑے بڑے خطبوں میں، طویل ترین خطبوں میں سب کچھ بتایا۔ تو پوری لائف، پوری زندگی اور ان کی آمد پر جو کچھ ہوگا ظہور کے بعد سب رسول خدا نے بیان کر دیا، اور سب کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی صورت میں ارشادات رسول، فرمان رسول۔ تو اس میں
جو لوگ سن رہے ہوتے تھے کتنی سچی نمازیں تھیں ان کی، کتنا سچا استخارہ تھا ان کا۔ ہم کیا کرتے؟ 3 حدیثیں مولا علی کی شان میں، ان پہ استخارہ آیا بس، ہزاروں حدیثیں فضائل علی میں، لیکن امام بخاری کا استخارہ کل 3 پہ آیا، اور اس میں ایک حدیث کہ کل میں علم دوں گا مرد کو، کرار کو، غیر فرار۔ تو اگر اس پہ بھی نہ آتا استخارہ تو ہم کیا کر لیتے، لیکن 3 پہ آیا، 3 حدیثوں پہ آیا، لیکن اگر صرف ایک پر آ جاتا تو بھی کافی تھا کہ کل علم دیں گے مرد کو، کرار کو، غیر فرار کو۔ خیبر میں آپ نے اعلان کیا، بس ایک حدیث مولا علی کے لیے کافی ہے۔ اور اگر وہ یہ لکھ دیتے کہ ایک ہی حدیث پیغمبر نے کہی تو وہ بھی مولا کے لیے کافی تھی۔ ساری دنیا کے خطیب جو مولا علی سے عشق کرتے ہیں پوری زندگی اسی حدیث پر تقریریں کرتے رہتے، کافی تھا، اور پھر بھی فضیلت ختم نہ ہوتی، ایسی حدیث ہے یہ۔ تو یہ تو میں نے آپ کو حقیقت حال بتا دی علم حدیث کی روشنی میں، اور اتفاق سے مفتی اعظم